اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر کورس میں آج یہ ہمارا چوتھا سبق ہے۔ آج ہم پڑھیں گے نون اور تنوین کے بارے میں کہ کہاں پر ان میں غنہ کرنا ہے اور کہاں پر ان میں غنہ نہیں کرنا۔ تو جب نون، پہلے ہم نون کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کی حالتوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اور تنوین کے بارے میں، اس کے بعد ہم میم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو نون جب مشدد ہو یعنی اس کے اوپر شد لگی ہو تو آپ نے غنہ کرنا ہے، جیسے ان الذین، انما۔ تو نون جب مشدد ہو اس میں آپ نے غنہ کرنا۔ دوسری حالت اس کی ہے جس کو کہتے ہیں اظہار، یعنی کہاں پہ نون میں اور تنوین میں غنہ نہیں کرنا۔ تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو وہاں پہ آپ نے ان میں غنہ نہیں کرنا۔ نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اور وہ نون جس کے اوپر جزم ہو یا سکون ہو، تو جب اس کے بعد تنوین کے یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے یعنی حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا، ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ آپ نے غنہ نہیں کرنا، بلکہ اس نون کو یا تنوین کو آپ نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، وہاں پہ پھر غنہ نہیں ہوگا۔ تو اس جو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اس کو اصطلاح میں ہم کہہ دیتے ہیں اظہار۔ کیا کہتے ہیں؟ اظہار۔ اس سے اگلی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ادغام۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے، یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے 4 کے اندر ملا کے غنہ بھی کرنا ہے اور 2 کے اندر صرف ملانا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ جو 4 آنے کے بعد ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے ان کا مجموعہ ہے ینمو یا یؤمن۔ یا، نون، میم اور واو، یہ 4 حروف اگر آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو آپ نے نون ساکن اور تنوین کو ان حرفوں کے ساتھ ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ جیسے آتا ہے لفظ من اور یقول، اب یہاں پر من میں نون ساکن آ گیا، آگے آ گیا یقول، تو اب آپ نے پڑھنا ہے من یقول، ٹھیک ہے؟ یہ مل بھی رہا ہے یا سے اور غنہ بھی ہو رہا ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ من یقول۔ اسی طرح واو کی مثال جیسے من وال، من وال۔ تو اس طرح یہ 4 حروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں یرملون میں سے، یہ والے 4 حروف الگ کر لینے ہیں، یا، نون، میم اور واو، ان 4 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے نون ساکن اور تنوین کو ان کے ساتھ ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یرملون میں سے لام اور را آ جائے ان کے بعد، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو پھر آپ نے صرف ملانا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ جیسے من اور لدن ہے تو اس کو پڑھنا ہے مل لدن۔ کیا پڑھنا ہے؟ مل لدن۔ اب یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، مل ایسے نہیں کرنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ مل لدن۔ اسی طرح من ربہم ہے تو پڑھیں گے من ربہم، یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے۔ تو دوسرا قاعدہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ادغام، یعنی ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا دینا، ایک کو دوسری میں مکس کر دینا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ینمو والے 4 حرف آئیں تو ادغام کرنا یعنی ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، اور اگر لام اور را یہ والے 2 حروف آ جائیں
تو پھر آپ نے صرف اس کو ملانا ہے، غنہ نہیں کرنا. یہاں پر ملاتے ہوئے بغیر غنے کے ہم پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز ہے جس کو کہتے ہیں قلب. تو ویسے قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلب کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے یعنی بدلنا، کسی چیز کا بدلنا. اب قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ دل کی کیفیت بھی ہر وقت بدلتی رہتی ہے. ایک وقت میں ایک سوچ ہے، دوسرے وقت میں دوسری سوچ ہے، تیسرے وقت میں تیسری سوچ ہے. کبھی نماز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کبھی پڑھائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کبھی کھانے پینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو اس کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں، یعنی لمحے کے ساتھ بدل رہی ہیں، فوراً بدل رہی ہیں. ایک لمحے میں ایک سوچ ہوتی ہے، اگلے لمحے میں دوسری سوچ ہوتی ہے، پھر تیسری سوچ ہوتی ہے. تو اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بدلتا ہے. تو یہاں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آ جائے، حرف با، تو وہاں پر آپ نے نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دینا ہے. نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دینا. جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے سن بولا، لفظ ہے سن بولا. اب یہ سین نون پہ سن، یہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد با آ رہی ہے بولا، تو اس کو ہم سن بولا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے سم بولا. اسی طرح من بینی ہے، من بینی، تو یہاں پہ من کے بعد بینی کی با آ رہی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے مم بینی ایدیہم، مم بینی. تو اس نون کو ساکن کو یا اگر کہیں تنوین آ جائے تو اس کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں. جیسے تنوین کی مثال ہے علیم بالظالمین، ہوتا ہے لفظ ہوتا ہے علیم بالظالمین، تو یہاں با آنے کی وجہ سے ہم پڑھیں گے علیم بالظالمین. ٹھیک ہے. اس سے اگلی چیز ہے اخفا، یعنی ادھورا غنہ بھی اس کو کہتے ہیں. آدھی آواز، غنے کی آدھی آواز. اچھا، اس میں اور غنے میں فرق کیا ہے، یعنی اخفا کے اندر اور غنے میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جب ہم غنہ کرتے ہیں تو ہم اپنی زبان کو اوپر تالو کے ساتھ لگا لیتے ہیں. یہ زبان ہماری اوپر تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے. ہم پڑھتے ہیں ان ان ان، تو زبان نون کے مخرج کے ساتھ اوپر تالو کے ساتھ یوں چپک جاتی ہے. جتنی دیر تک ہم غنہ کرتے رہتے ہیں وہ ساتھ چپکی رہتی ہے، ساتھ لگی رہتی ہے. لیکن اخفا میں ہم زبان کو نون کے مخرج سے دور رکھتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں لگاتے، اور پورے غنے کی آواز نہیں بلکہ ادھوری سی آواز نکالتے ہیں. جیسے منکم منکم احدم دم دم، جیسے میم کی سی آواز آتی ہے ایسے دم من، ٹھیک ہے. پورا غنہ ان یہ پورا غنہ ہے. اور من جیسے اردو کے اندر ہم پڑھتے ہیں اونٹ بانس، تو بانس نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں بان آن اون این، یعنی یہ ادھوری سی آواز جو ہم نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں اخفا. اچھا، یہ اخفا کرنا کہاں پہ؟ نون مشدد میں ہم نے پڑھ لیا وہ نہ کرنا ہے. جہاں بھی نون مشدد آ جائے کیا کرنا ہے؟ وہ نہ کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ حروف حلقی آ جائیں 6 تو اظہار کرنا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا. پھر ہم نے پڑھا کہ یرملون والے حروف آ جائیں تو 4 میں ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے، اور 2 میں صرف ملانا ہے، غنہ نہیں کرنا. اس کے بعد ہم نے قلب پڑھا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ہم نے کس سے بدلنا ہے؟ میم سے بدل دینا ہے. اب اگر ان حرفوں میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو، یعنی نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، نہ یرملون میں سے ہو اور نہ با ہو، بلکہ ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہمارے
نون ساکن اور تنوین کے قواعد تھے جو ہم نے ابھی پڑھ لی ہیں۔